یہ حالات کو دیکھ کر جب تمہاری چیخیں نکل رہی تھی، تمہارے آنسو آ رہے تھے، تم فکر کے کسی گڈھے میں کھو گئے تھے، لیکن رب جو کرتا ہے وہ سب نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں ایک فکر لائق ہوئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے امت مسلم کے ساتھ، لیکن رب کے امتحانات ہوتے ہیں، اس کی ایک پریکشا ہوتی ہے، اس کی ایک حکمت عملی ہوتی ہے، اس کی ایک بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو دنیا نہیں بنا سکتی۔ تو دوستو، رب یہ کر کے تم کو بتا دیا کہ ایمان کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کو تقویت پہنچانے کا مہینہ ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اور جن کے اندر ایمان کی حرارت آئے گی، ایمان کی قوت آئے گی، ایمان کی بیداری آئے گی، تو اس کو سپر طاقتیں بھی زیر و زبر نہیں کر سکتی۔ اس کی دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں، دنیا کا بڑا بڑا پاور، بڑے بڑے اسلحہ، بڑے بڑے سنگٹھن ویسٹرن کنٹری کے، جن کا دبدبا، جن کا ڈیٹرس، جن کا روب اور رباب دنیا کے اوپر ایسا بیٹھ گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ بس فیصلہ کریں گے تو یہ کریں گے، انصاف کریں گے تو یہ کریں گے، تنظیمیں بنائیں گے تو یہ بنائیں گے، انسانی حقوق کی بات کریں گے تو یہ کریں گے، دنیا کے اندر نظام لائیں گے تو یہ لائیں گے، دنیا کو ویوستھت کریں گے تو یہ کریں گے، لیکن اس کی پول دھیرے دھیرے کھل رہی ہے۔ کہاں گئے وہ نیم، کہاں گئے وہ اصول، کہاں گئے وہ دستور، کہاں گئے وہ آئین، کہاں گئے وہ ایڈمنسٹریشن کے اصول، کہاں گئے وار اور جنگ و جدال کے اصول مبادی، کہاں گئے کون سے کھٹے میں کھو گئے؟ دیکھ رہے ہو نا آپ، کیا اس طریقے سے وار ہوتی ہے، اس طریقے سے جنگ و جدال ہوتی ہے، اس طریقے سے جنگ کے نیم ہوتے ہیں جو ان لوگوں نے خود بنائے تھے۔ کہا کہ ہم دنیا کو اس کے اوپر عمل کرائیں گے، لیکن وہ غریبوں کے لیے، غریب کنٹری کے لیے، غریب دیش کے لیے بنے تھے، ان کے لیے، خود کے لیے نہیں بنے تھے۔ خود کے لیے بنتے تو اس کا پالن کرتے، اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے، اس کا ایکشن آپ دیکھتے گراؤنڈ کے اوپر، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھیں دوستو، الٹا ہو رہا ہے تو اس کے سامنے پھر قوت ایمانی کھڑی ہو گئی، اس کے سامنے وہ قوم کھڑی ہو گئی جن کے دل کے اندر صرف خدا کا خوف ہے، دنیا کا خوف نہیں، سب کا خوف نہیں، رب کا خوف ہے۔ وہ قوم کھڑی ہو گئی، اور وہ کھڑی ہو گئی تو اس کے ایکشن کو، اس کی کارکردگی کو آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھیں گے؟ دنیا دیکھ رہی ہے، پورا ورلڈ دیکھ رہا ہے، دنیا کا بچہ دیکھ رہا ہے، سائنٹسٹ، وگیانک، اسکالرس، تھنکر، ایڈیالوجر، اور اس طریقے سے وہ تدبیر بنانے والے، وہ ષڈینتر بنانے والے، وہ دنیا کا نظام چلانے والے، سب دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ایمان کے اندر وہ طاقت ہے جو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ہم اپنے اسلحہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھے تھے، ہم اپنی سپریمیسی کے اوپر بلیو کر کے بیٹھے تھے، ہم اپنی عمارات کے اوپر ٹرسٹ کر کے بیٹھے تھے کہ بچا لیں گے، لیکن دوستو، ایمان اور حق کی جیت ہوتی ہے۔ ایمان کے اندر وہ طاقت ہے، تو اللہ را اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ضمیر کے اندر ایمانی قوت کو پیدا کرو، ایمان کی حرارت کو پیدا کرو، ایمان کی بجلیاں بھر دو اپنے دل کے اندر۔ یہ جو غلاظتیں ہیں، یہ جو نفرتیں ہیں، یہ بھائی سے جو عداوتیں ہیں، یہ جو فرقہ پرستی ہے، یہ جو مت بھید ہیں، یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو کنٹروورسی ہے، ان کی غلاظتیں سے آپ نے اپنے دلوں کو لبریز کر رکھا ہے، قلب کو بھر رکھا ہے، ساری باڈی کو اس سے گندا بنا رکھا ہے۔ اللہ را اس کو نکال کے پھینک دو، متحد ہو جاؤ، انٹیگریشن پیدا کرو، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پہ آ جاؤ۔ یہ فرقہ پرستی، یہ گٹ بازی کو چھوڑ دو۔ اب بھی نہیں سنبھلے تو کب سنبھلو گے؟ 21ویں صدی ہے، حالات کس طریقے سے کریٹ ہو رہے ہیں، کس طریقے سے اس قوم کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور پلاننگ آگے سے بنائی جا رہی ہے، کس طریقے سے ان کی ٹرانسپریسی ہے، کس طریقے سے ان کی کانسپریسی ہے، کس طریقے سے ان کی سازشیں ہیں، کس طریقے سے ان کا پرپوز ہے۔
اللہ را پہچاننے کی کوشش کرو، اللہ را سدھرنے کی کوشش کرو۔ یہ مبارک مہینے کی برکت سے، جن کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساتھ برکتوں سے پر ہے، رحمتوں سے پر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پر ہے، اللہ کی رحمتیں مخصوص نازل ہو رہی ہے۔ مانگ لو، جڑ جاؤ، جوائنٹ ہو جاؤ رحمتوں سے، رب کی رحمت میں شامل ہو جاؤ، اس کی برکت میں شامل ہو جاؤ۔ روزے رکھ کے، عبادت کر کے، زہد اور تقوی والی زندگی کو اختیار کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، خدا کا خوف رکھ کے پکے مومن بن جاؤ۔ پھر مٹا سکے زمانہ تم کو، وہ زمانے میں دم نہیں۔ زمانہ ہم سے ہے، ہم کسی سے کم نہیں۔ دوستو، ان راتوں کی برکتوں کو حاصل کرو، ان دن کے گھڑیوں کے اندر سعادت حاصل کرو، اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی۔ رب سے مانگنا سیکھو تو سب آپ کے محتاج رہیں گے، اور سب کو اگر راضی کرو گے اور رب کو چھوڑ دو گے تو دوستو خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان، اس زندگی میں اور آنے والی زندگی میں بھی نقصانات ہوں گے۔ اپنے بچوں کو نیک تربیت سکھاؤ، نیک اس کی اصلاح کرو، اس کو نیکی سے جوڑو، قرآن کی تلاوت سے جوڑو، نیکی سے جوڑو، خدا کے حضور میں سجدے کرو، چلتے پھرتے، بیٹھتے لیٹتے، سوتے، ٹریولز کرتے ہوئے، اندھیرے میں، روشنی میں، بھیڑ میں، گیدرنگ میں، تنہائی میں، بند کمرے میں اللہ کا ذکر کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کی صدائیں بلند کرو۔ جب اعلی کلمت اللہ کی عظمت تمہارے دلوں میں ہوگی، جب ایمان کی صدائیں بلند ہوگی تو دنیا کا شور و شرابہ دب جائے گا، دنیا کی طاقتیں ہٹ جائے گی، دنیا کی پلاننگ ڈسٹروائے ہو جائے گی، اور تم سچے اور پکے مومن ہوں گے۔ وہ 313 بدری نے ساری دنیا کا نقشہ ہی پلٹ کے رکھ دیا تھا۔ تم وہی قوم ہو، تمہارا وہی خطاب ہے، تم وہی مومن ہو، تم وہی مسلم ہو، لیکن ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اور جب ایمان ختم ہو جاتا ہے تو سارا ڈھانچہ ختم ہو جاتا ہے، پورا باڈی کا انفراسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ایمان باقی رہتا ہے، جیسے روح نکل جائے تو باڈی میں کوئی باقی نہیں رہتا نا، تو ٹھیک اس طریقے سے ایمان جب دل سے نکل جائے تو اس ڈھانچے کا کیا مطلب بنا؟ وہ ایمان کی قوت پیدا کرو، وہ ایمان کا حوصلہ پیدا کرو، رب سے جڑ جاؤ۔ رب سے جڑو گے تو سب سے جڑ جاؤ گے، اور رب سے کٹ گئے تو سب سے کٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، خدا کا خوف دل میں لے کے آؤ، اللہ کے حضور میں رونا سیکھو۔ یہ چھوٹی سی زندگی تم خدا کو دے دو تو وہ زندگی تمہاری ہو جائے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ زندگی اگر تم نے دنیا کو دے دی تو وہ زندگی چھوٹ جائے گی، جہاں پہ پھر افسوس کرنے سے، فرسٹریشن بننے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی آپشن نہیں، کوئی اپرچونیٹی نہیں، کوئی موقع نہیں، کوئی محل نہیں واپس نیکی کرنے کا۔ تو دوستو، اللہ رب العزت نے ہم کو یہ جو مہینہ دے رکھا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا انعام ہے۔ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کو یہ مہینہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ تو دوستو، آپ کو اگر یہ مہینہ ملا ہے تو اس کی قدر و قیمت کو سمجھو، اور خصوصاً ہمارے وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ریلوں بنانے کے اندر، انگ پردرشنی کرنے کے اندر، گپ سپ مارنے کے اندر، ایک دوسرے کی غلا کرنے کے اندر، چوری چپٹی کے اندر اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو برباد کر رہے ہیں، اور خدا کے حضور میں جھکتے نہیں، رب سے کچھ مانگتے نہیں، اپنی شخصیت کو پہچانتے نہیں، اپنے مذہب کو پہچانتے نہیں، اپنے منصب فرضی کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کے لیے خاص کر میری التجا ہے کہ اللہ را تم بھی نیک بنو۔ جوانی کی عبادت بھی جوان ہوتی ہے، بڑھاپے کی عبادت بھی بڈھی ہوتی ہے۔ بڈھے کو تو چاروں ناچار کرنا ہی ہے، جوان جب عبادت کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، فخر کے ساتھ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو اس کی عمر کھیلنے اور کودنے کی تھی، دیکھو کس طریقے سے میرے حضور میں جھک رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔